آپ کو بتائیں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ سائٹ بتا دیں کہ آج تک کتنے مقدمے ہوئے ہیں دہشت گردی کے جن میں افواج کے لوگ اور سویلینز شہید ہوئے بم دھماکوں میں، حملوں میں، آئی ڈیز میں، اور ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا مقدمہ تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اس میں بہت اچھی تفتیش ہوئی۔ آئی واز پارٹ آف دیٹ۔ ایک پولیس کی ایک ٹیم تھی سیگمنٹ جس کو الٹیمیٹلی سزا دے دی گئی۔ ہوا کیا کہ جو سہولت کار تھے، دہشت گرد تھے، ان کے بارے میں ڈی این اے ایویڈنس تھی، بالوں کے نمونے بیچ ہوئے تھے، جہاں سے وہ جوتے خریدے گئے اس دکان کی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی، وہ رسیدیں ان کی جیبوں سے نکلی، کافی چیزیں تھیں۔ کورٹ میں جب فیصلہ ہوا یکدم خبر آئی کہ وہ جو سہولت کار ہیں دہشت گرد انہیں بری کر دیا گیا ہے، اور وہ پولیس ملازمین جو کہ وہاں ڈیوٹی پہ تھے ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ جج صاحب جو تھے وہ انڈر تھریٹ تھے۔ یہ بات ہوئی وہاں پہ، تو انہوں نے یہ بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ راہ حق کے شہیدوں کے ترانے پہ آنسو بہانے سے ہمارے زخموں کا جو وہ خشک ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ورثاء کو تسلی تب ہوگی جب ہمارے بچوں کے جوانوں کے قاتل جو ہیں وہ سولی پہ چڑھیں گے۔ سخت گفتگو تھی، لیکن اس کے باوجود سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے سول سائڈ پہ ڈیل کیا جائے، اور اسی وجہ سے جو اوریجنل ڈرافٹ میں جو ایک تجاویز کا ڈرافٹ تھا اس میں چیزیں تھیں، اس حد تک رکھا گیا کہ اگر ان کی انسٹالیشنز اور اگر ان کے پرسونلز پہ حملے ہوتے ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشن کے شیڈیول میں جہاں پہ ایگزیمپشن ہے اس حد تک ملٹری کورٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں، اور پھر آگے جا کے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمان بذریعہ ریزولوشن اسے نکال دے گی۔ لیکن پھر اگین جو ہمارے اتحادی ہیں بلوچستان سے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ وقت نہیں ہے ابھی یہ نہ کیا جائے۔ مالک بلوچ صاحب کی بھی یہ رائے تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر کافی حلقوں کی یہ رائے تھی کہ یہ تجویز ڈراپ کی جائے بڑی انیشل سٹیج کے اوپر۔ اب آ جاتے ہیں ہم جوڈیشل ریفارمز کے پیکج کی طرف۔ چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں آیا، اس میں کہا گیا کہ دیگر بہت سارے ممالک کی طرح یہاں پہ بھی آئینی عدالت کا قیام ہو، اور یہ آج کا مینیو نہیں ہے، یہ پچھلے 18 سال سے انڈر ڈسکشن ہے، اور بطور رکن پاکستان بار کونسل مجھے یاد ہے صدر صاحب ہماری میٹنگز میں بھی ہم اسے انڈورس کرتے رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، خاص طور پہ جب 184(3) کی بھرمار ہوئی دو ادوار میں، 2009، 10، 11، 12، 13 میں، اور پھر 2017، 18، 19 میں، تو یہ بار بار کہا گیا کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدالت بنا دی جائے کانسٹیٹیوشن میں، جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرے، آرٹیکل 184 جس کے تحت ہم اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہیں، جس کے تحت سوو موٹو نوٹسز سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، اور وہ ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا، جہاں پہ صدر صاحب پبلک امپورٹنس بھی اٹیچڈ ہو ساتھ۔ 186 آرٹیکل میں جب دو صوبوں کے درمیان کوئی معاملات ہیں، یا اگر کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن میں صدر صاحب ریفرنس بھجواتے ہیں سپریم کورٹ کو، ساتھ میں انہیں کہا گیا، اس کا جو آئیڈیا تھا، اور یہ آئیڈیا اس دن میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ مرحومہ محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ نے فلوٹ کیا تھا وہاں پہ جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی میثاق جمہوریت سے پہلے 2005-6 میں۔ تو جو 199 کے اوریجنل آرڈرز ہیں، جو ٹریبیونلز وغیرہ والے معاملات ہیں، وہ نہیں، جو اوریجنل جورسڈکشن ہائی کورٹس میں ایکسرسائز ہوتی ہے اس کی اپیلیں بھی وہاں پہ جائیں۔ وہ کورٹ صدر صاحب ایک چیف جسٹس، اور ابھی ہمارے جو ایک ذہن میں خاکہ تھا وہ یہ ہے کہ 7 یا 8 ججز، 8 اس لیے کہ وہ نمبر پھر 9 پہ چلا جائے، اور اس لیے بھی
کہ اس میں ایک تھیم یہ بھی ہے کہ ہر صوبے سے کم از کم 4 وفاقی اکائیوں سے کم از کم ایک جج ہو. پھر ہمارے پاس اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے, وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو کہ یہاں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تاکہ وفاق کی جھلک نظر آئے اس میں. اور پھر 3 سیٹیں اس لیے رکھی گئی کہ جب ایپلیٹ ورک بڑھے گا تو اس کو آپ سب وکلاء ہیں. میرے خیال میں صدر صاحب آپ نے بڑی مہربانی کی ہے, آج خیبر پختونخوا ہائی کورٹ بارز کے صدور اور بار کونسل کے سربراہ اور ڈیپٹی سربراہ موجود ہیں. پنجاب سے میں دیکھ رہا ہوں ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر سیکٹری, بہاولپور ہائی کورٹ بار کے صدر سیکٹری, یہ میرے سامنے راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سیکٹری بیٹھے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی نمائندگی ہے, پنجاب بار کونسل کے سربراہ اور ان کے ڈیپٹی دونوں موجود ہیں. سندھ سے کراچی بار کا صدر ہے, سندھ ہائی کورٹ بار کے سیکٹری صاحب ہیں. بلوچستان سے ہمارے صدر قاری صاحب ابھی مجھے ملے ہیں, کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے, ان کے ساتھ بار کونسل سے عفان زئی صاحب تشریف فرما ہے. اور آپ سارے دوست, اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ بار ساری اور پاکستان بار بیٹھی ہے تو میں آپ سب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, آیا اس کی گنجائش ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے کہ نہیں ہے, اور آیا پارلیمان کا امجد شاہ صاحب یہ اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر اس کے پاس ریکوائرڈ نمبر ہوں تو آیا یہ امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے یا نہیں لائی جا سکتی. آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں آئینی معاملات کو. اب اگر یہ کہا جائے کہ اس میں عمر کی حد 65 سال ہونی چاہیے یا عمر کی حد 68 سال ہونی چاہیے, یہ میں آج اوپن ہوں اس مسئلے پہ, آپ بھی اس پہ ہمیں گائیڈ کیجئے گا. اور میں بلکہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور صوبائی ہائی کورٹس اور بار کونسل بیٹھی ہیں, آپ اپنے لیگل ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی کمیٹی بھی بنا دیں اور رہنمائی فرمائیں میری, میں آپ ہی کا حصہ ہوں, کہ آپ کی نظر میں اگر آپ ایک معتبر عدالت کھڑی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری ایک چیکڈ ہسٹری ہے عدلیہ کی, جس میں عدلیہ پہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہوا ہے اور کبھی کبھار عدلیہ کھڑی بھی ہوئی ہے لوگوں کے حقوق کے لیے, تو کس طرح کا آپ سمجھتے ہیں ماڈل رکھا جائے جو کام آئے. دنیا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, یہ ابھی میں صرف یہاں تک رکتا ہوں, آپ کا کوئی سوال لگ رہا ہے؟ 2 سوال ہمارے لے لیجیے, ان کا جواب بہت ضروری ہے. اس سے پہلے میرے بڑے بھائی غلام مولانا صاحب ہمارے سکر بینچ کے سندھ سے صدر تشریف لائے ہیں, وی ویلکم یو سر. اور چونکہ آپ کی آمد پر اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکی, میں اس وقت سے پہچانا. رام رشید صاحب, ود آل ریسپیکٹ سر, جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہی سب سے بڑا سوال ہے. جتنے دوست بیٹھے ہیں میری اپنی ایگزیکٹو میں بہت سی بیسس پر بات کی گئی. بات یہ ہے سر کہ آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ کنسلٹیٹو پروسیس کافی دیر سے ہوا تھا. ہماری صرف آپ سے شکوہ شکایت اس وقت یہ ہے کہ یہ پیکیج کاش آپ نے سپریم کورٹ بار کو پاکستان بار کو اس قابل سمجھا ہوا کہ آپ کے پیکیج ہمارے سے شیئر کر رہے تھے. جو ان کو آپ مانگ رہے ہیں وہ ان کو اگر ہونے سے پہلے ہم سے لے لی جاتی تو شاید آپ اتنا حجان میں قوم مبتلا نہ ہوتی. کچھ کہنا چاہنا ہے سر, 2 منٹ میں آپ کو تکلیف دوں گا. اعظم صاحب بات اپنی کمپلیٹ کر لیں تو نہیں نائک صاحب کر لیں. میں نے تو ایک ابتدائیہ دیا. نائک صاحب صرف یہ بات کہ جو جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹیرین کا ہے اضافہ, وہ یہ ساری بار کاؤنسلز مجھے پچھلے آپ آ جائیں, تشریف لے آئیں. کٹہرا میرے پاس ہی رہے گا آج, کٹہرا میرے پاس ہی ہے. میں ایک گزارش کروں گا, 2 منٹ زیادہ نہیں, ہمارے جو تمام نمائندے ہیں 2 اگر سوال ہو تو نائب صاحب کے بعد ہمارے تمام ملک سے نمائندے ہیں, 1 منٹ 2 منٹ شروع. یہی تھا کہ تمام دوست اپنی اپنی معلومات پیش کرنے میں وقت ہمیں ہوتا ہے, ہمارے پاس کام ہے, لیکن اعظم صاحب کنکلوڈ کر
میں سر صرف جب نائک صاحب بات کرتے ہیں تو جو 4 چیزیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ ضرور رکھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، لا منسٹر صاحب اور تمام میرے دوست، بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں تک آئین کا تعلق ہے ہم ایک تراہی پر کھڑے ہیں اور ہم سب کو یہ بات علم ہے کہ کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکومنٹ اینڈ ناٹ اے ڈیڈ ڈاکومنٹ. جو ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے اٹ ہیز گاٹ ٹو چینج in accordance with the aspirations and the prejudices of the people of Pakistan. سب سے پہلے جو آئین بنا وہ 1955 کے اندر 1956 کے اندر فروری 1956 میں 1956 کا قانون آیا، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے بنایا. اس کے بعد 62 کا قانون آیا. اس کے بعد 1973 کے اندر جو آج یہ قانون جو آئین رائج ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے with the additional assistance of the opposition of that time unanimously pass کیا. unanimously اس لیے ہوا کہ opposition کے بھی نمائندگی ہوئی اور گورنمنٹ کی بھی نمائندگی ہوئی. اب بات آ جاتی ہے پاور آف دا پارلیمنٹ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. اس پر سپریم کورٹ جو اس میں تک ہے وہ بھی یہ بات دیکھ رہی ہے کیا پاور آف دا پارلیمنٹ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن کچھ ایسی ہے کہ جس سے کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، جو کہ آبجیکٹیو ریزولوشن وچ از دا پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، وہ یہ کہتا ہے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری شیل بی سیکیورڈ. دیز آر دا ورڈز وچ آر یوزڈ ان دا آبجیکٹیو ریزولوشن. اب یہ جو آئینی پیکیج آ رہا ہے، یہ جوڈیشل پیکیج جو آ رہا ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو علم نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے. جو ساری بات آ جاتی ہے کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی، جو کہ لا منسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ باقی بھی ڈیمانڈ کی کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ ہونا چاہیے. جتنی بھی ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں جو کہ سول لا کے لیگل سسٹم کے اوپر چلتی ہیں، ان تمام کے اندر کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے. اور اب جو ایسٹرن یورپ ہے ان کی جو ڈیموکریسیز ہیں انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ کے کنسیپٹ کو اپنا لیا ہے. رشیا میں بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے، تھائیلینڈ کے اندر بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے، انڈونیشیا جو مسلمان ملک ہے ادھر بھی ایک کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے. اب بات یہ ہے کانسٹیٹیوشن کوڈ ٹوڈے از دا نیڈ آف دا ڈے، کیونکہ سپریم کورٹ از اے سول اینڈ کرمنل اپیلیٹ کورٹ آلسو. بے اندازہ مقدمات ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو دن اور ہفتے لگ جاتے ہیں اور تمام مقدمات جو ہیں سول اور کرمنل کے جو آرڈینری لیٹیگینٹ ہے وہ سفر کرتا ہے. اگر ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ بناتے ہیں the question which arises to the mind and this is the basic question whether it will destroying the independence of judiciary, and if it is not destroying the independence of judiciary, constitution code is the answer to the problems that Pakistan is facing today, not only as far as the backlogs are concerned, even as to the interpretation of the constitution is concerned. Magar agar ye hukumat waqt, with due respect to the law minister, agar hukumat waqt یہ پہلا ڈرافٹ یہ بات ریفرنس نہیں کی جب تک کہ کیبنٹ اپروو نہیں کرے گی انڈر دا رولز آف بزنس آف 1973 یہ کوئی بھی لیجسلیٹو بل ہو وہ پارلیمان کے پاس نہیں آتا. پارلیمان کا سپریم باڈی ایز فار ایز دی لیجسلیشن از کنسرن. مگر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے کہ اتنا بڑا دیکھیں 18ویں ترمیم بھی آئی، اس کے اندر وقت لگا تھا، لوگوں سے صلاح و مشورہ لیا گیا تھا، مگر اس کے اندر وہ 19ویں ترمیم آئی اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف ججز کی کیا کہتے ہیں ججز کی تعداد اس کے اندر زیادہ ہو گئی. اب بات ساری یہ ہے ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے. یہ جو ساری تنقید آئی ہے اس کی کیا کمپوزیشن ہے؟ Who are the people who will be responsible for the appointment of the judges of the Supreme Court? Is there any change in it?
who will be the persons who will be responsible for the appointment of the judges of the High Court and Federal Shariat Court and the Constitutional Court. ये किसी को खबर नहीं है, और मैं सब लॉ मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप अपने मसवदे को फाइनल शेप दे दें, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनको आप दें, या आप एक हमको चाहिए, सदर साहब खड़े हैं, हम एक सदर साहब बैठे, हम मिलकर Pakistan Bar Council or Supreme Court Bar Association are the stakeholders in the amendment of the Constitution. We are the stakeholders. इसलिए हमें चाहिए कि एक अच्छा proposal, एक अच्छी सोच ज़ाया ना हो जाए in the shape of the information of Constitutional Court, जो कि 2006 के अंदर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने साइन किया था, उसके अंदर ये बात लिखी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए. मुझे समझ में नहीं आती 18वीं तरमीम के अंदर ये क्यों नहीं आई. अभी भी मैं समझता हूँ ये वकला की और आवाम की बेहतरी के लिए होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, मगर उसकी कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट क्या होगी, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर साहब से, और अपने स्पेशली नाउ सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के लिए. लॉ मिनिस्टर साहब तो हुकूमत का हिस्सा है, इस वक्त हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, मगर उनका अपना एक रोल है इस वक्त. तो मैं ये चाहूँगा कि हम एक कमेटी बनाएं, ये हमें अपने वो प्रपोजल जो ड्राफ्ट हमें दे, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशरी, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, we should formulate a constitutional court according to the wishes of the stakeholders, so that judiciaries का भी उनको हिस्सा है, ताकि फजूल के अंदर चैलेंज ना हो, क्योंकि अच्छी चीज़ को ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है. तो मेरी गुजारिश होगी आखिरी, बिफोर आई टेक, ज़्यादा आप टाइम नहीं लूँगा, अपना लॉ मिनिस्टर साहब से, अपने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट साहब से, कि आप एक स्मॉल कमेटी बना लें जो कि इंटरेस्टेड हो इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बाकी लोगों से जितने भी बार एसोसिएशंस हैं और बार काउंसिल्स हैं मुल्क की, उनसे आप तजवीज़ लेते हैं, जैसे खटक साहब तजवीज़ दे रहे थे, आप उनसे राइटिंग में ये मंगवा लें, और ये बैठ के एक ऐसा मसवदा तैयार करें जो कौम के लिए, जमहूरियत के लिए और मुल्क की बका के लिए अच्छा हो. बहुत बहुत शुक्रिया. नाइक साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे बड़े हैं, आपने लॉ मिनिस्टर की हैसियत से भी काम किया और कई लंबे अरसे से आप पाकिस्तान बार काउंसिल में इलेक्ट होके आ रहे हैं. सर मैं क्विकली ये बता दूं, ये मैं सेल थ्रू कर लूँ, अगर सर साहब इजाज़त दें तो मैं वेरी क्विकली जो इस वक्त ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है, मैंने सॉफ्ट कॉपी भी आपको भेजी है, 5-6 मिनट्स सर, ताकि फिर सवाल आ सके. मैं क्विकली, मैं अगर आपका काम और भी शॉर्ट जी बताएं. 4 चीज़ें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा आप तवज्जो दें, बकाया तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. जुडिशरी सर मैं एक अर्ज कर दूं, ये जो 40 या 52 क्लॉजेज हैं, इनमें से 40 क्लॉजेज इसलिए हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी है तो उसकी वजह से जो कॉरेस्पॉन्डिंग उसका नाम आना है आइन पे जगह जगह पे. ठीक है. बाकी थीमेटिकली देखा जाए तो जुडिशल पैकेज में 4 चीजें हैं. जी वही मैं 4 चीज़ें पॉइंट आउट करने लगा. जी सर. उनकी तवजीहात हमें बता दीजिए. सर नंबर 1 जिस पर हमारी रिजर्वेशंस हैं. जी जी. नंबर 1 तो बता दिया, लैक ऑफ कंसल्टेशन थी. थैंक यू वेरी मच फॉर एड्रेसिंग दैट क्वेश्चन. और हम आपको सजेस्ट करते हैं कमेटी, अगर आप मुनासिब समझें तो उस कमेटी को के साथ अपना ड्राफ्ट शेयर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा. जी, आप बल्कि ड्राफ्ट में आज आपको भी दिया है, नाइक साहब को, बार काउंसिल को दे दिया, बाकी दोस्तों को. मैं बल्कि आपसे ये कहूंगा कि आप अपने वेबसाइट पे डाल दें ये जो ड्राफ्ट है, और आप क्योंकि इसमें जो चीजें हैं ये ज्यादा रिवॉल्व कर रही हैं, लॉयर फ्रेटर्निटी, इसके अलावा हम और कोई चीज आ नहीं रही. हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ वी आर ट्राइंग टू अल्टीमेटली विद द पाकिस्तान बार काउंसिल एक कमेटी हम बनाना चाहते हैं, बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएंगे ना. मैं कह रहा हूँ दोस्तों की मददगी में जो आपके कंसर्न्स हैं, मैं हाजिर हूँ. आपने जवाब बुलाया मुझे ये 4 चीजों का जवाब हमें दे दीजिए. नंबर 1 तो हो गया. नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की डिबेट
हो गई है. We understand why you introduced the idea of a constitutional court. Number 3, हमें ये बताइए कि एज आप बढ़ाना चाह रहे हैं, क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं. नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ जजेस के ऊपर हमारे दोस्तों की रिजर्वेशन है, उस पर एड्रेस फरमा लीजिए. और चौथा जो है वो है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आप डील करना चाह रहे सर, मैं एक परमानेंट आप मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाह रहे हैं. इन 3 बातों का जवाब दे. वेरी क्विकली, इस में जो एक पहली इंसर्शन है वो 9A की है, वो आपसे भी मुतल्लिक़ है. वो फंडामेंटल राइट, and every person shall be entitled to a clean, healthy and sustainable environment. Fundamental rights. जो स्मॉग हमारे साथ कर रही है, जो हम दरियाओं में हैं, शहरी आबादियों में बुरा हाल है, सूबाई हुकूमतें, मुकामी हुकूमतें लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किए. अफरीदी साहब अपने वसाइल एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए लगाएं, सड़कें, लेकिन यहाँ पे भी तवज्जो करनी चाहिए. तो ये हम अपना गिरेबान जो है आपके सामने रख रहे हैं. सर, दूसरा है 63 है. मैं वेरी क्विकली, ये डिबेट होगी. अब एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिफेक्शन क्लॉज को इंटरप्रेट करते हुए, जब पंजाब में एक हुकूमत को खत्म करना था, उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी पार्टी की हदायत के बरक्स वोट कास्ट करे तो वो डिस्क्वालीफाई होता है. ये कहते हैं, उन्होंने कहा वोट तो कास्ट किया जाएगा लेकिन गिना नहीं जाएगा और डिस्क्वालीफाई भी होगा. तो हम कहते हैं कि ये गलत करना था. उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी की हदायत के बरक्स वोट कास्ट करे तो वो डिस्क्वालीफाई होता है. आइन ये कहता है. उन्होंने कहा वोट तो कास्ट किया जाएगा लेकिन गिना नहीं जाएगा और डिस्क्वालीफाई भी होगा. तो हम कहते हैं कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है. हम इसको लेके आए हैं कि ये वोट काउंट होगा तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी, वरना नहीं होगी. सर, एक उसके बाद जो हैं ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं. आर्टिकल 68, 78, 81 में चार्ज एक्सपेंडिचर में डाल रहे हैं, 100 में, 165 में, 175A में आ जाते हैं जुडिशल कमीशन. सर, मौजूदा जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, 4 सीनियर मोस्ट जजेस उनके बाद एंड 1 रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. 6 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के होते हैं. सर, उसमें वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल होता है 8, और उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होता है. पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे पे रुक जाते हैं. तो उसके लिए आइन में लिखा गया था, उस वक्त ख्याल था नायक साहब लोगों का कि जो सीनियर एडवोकेट का टाइटल रखने वाले लोग हैं वो बेहतर नुमाइंदगी करेंगे. लेकिन सर, जिस दिन से ये 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम आई है, शायद एक दफ़ा हुई है मीटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर का टाइटल देना बंद कर दिया. आप सारे गवाह हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मैं देनदार हूँ. सिर्फ इसलिए कि जो इंडिपेंडेंट ज़रा ज़्यादा बोलने वाले या ज़्यादा बेबाक लोग हैं वो ना कहीं पे आ जाएं. तो वहाँ पे हमने तजवीज़ किया कि 20 ईयर स्टैंडिंग है सुप्रीम. आप ही कहते थे ये जो हमारी हथकड़ी है सुप्रीम कोर्ट से ये छुड़वा दे. अब सर, हमने उसमें किया क्या है. सर, पार्लिमानी कमेटी 8 रुकन, 4 अपोजिशन के, 4 गवर्नमेंट के, उनको जाती कंफर्मेशंस कि हमने फैसला करना. वहाँ पे मैंने मिसाल दी असेंबली में, पेशावर का मामला था सेशन जजेस वाला, जो 8-0 से हमने वो रिजेक्ट की 2 नॉमिनेशंस. सर, 48 घंटे में पेशावर हाई कोर्ट से रिट पिटीशन हुई और वो 8 रुकनी कमेटी का उन्होंने स्टे किया. 2-3 हफ्ते बाद उन्होंने सेट असाइड किया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हम बैठे. ये 10 दफ़ा हुआ, 15 दफ़ा हुआ. तो हमने कहा कि 4 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, छठे भी रहेंगे, 2 वो लोग भी रहेंगे, पाकिस्तान बार भी रहेगी, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस है 8 की बजाय 2 अपोजिशन से और 2 ट्रेरी बेंचेस से, 1 सेनेटर 1 MN ने, उन्हें मर्ज कर दे इस कमेटी के अंदर, वो साथ बैठा करें आके, ताकि जो फैसला हो एक दफ़ा. हम 8 चाहते थे, लेकिन मैं और अटॉर्नी जनरल एक मीटिंग के बाद मिले काजी साहब से, जस्टिस फायज़ ईसा साहब से, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब. उन्होंने कहा इतने ज़्यादा लोगों से बैलेंस ठीक नहीं है. ओपन बातें हैं, मैंने की हुई हैं फोरम्स पे. हमने कहा हम 4 कर देते हैं, तो ये जुडिशल कमीशन होगा. अब जुडिशल कमीशन अगर आइनी अदालत बनती है आइन के तहत, तो हम कहते हैं कि 3 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, 1 चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ये 6 होंगे और बाकी कॉम्पोजिशन वही की वही रहेगी.
اب آتے ہیں کہ جب اس میں صوبے شامل ہوں گے، میرے دوست بیٹھے ہیں صادق خان، کنفیوژن ہوئی، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی، پھر مجھے احمد فاروق خٹک صاحب نے کہا کہ یہ کیوں کیا آپ نے کہ صوبوں کو نکال دیا ہے. میں نے کہا کیونکہ اس کلوز میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہے، تو صوبائی کمیشن مرج ہوگا جب صوبوں کی نامینیشن، اگر پشاور کے ججز لگنے ہیں تو پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پرانے طریقے کے مطابق، وہاں کے سینئر موسٹ جج، وہاں کے وزیر قانون خیبر پختونخوا کے، اور وہاں کے ممبر صوبائی بار کونسل کے رکن جیسے اسد عباسی صاحب پنجاب سے ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہیں پہ رہیں گے. سو یہ جو 9 رکنی کمیشن ہے اس میں 4 پارلیمنٹیرینز آ گئے، یہ بن گیا 13 رکنی جو وفاق کی سطح پہ ہوگا، اور اس میں ہم نے وہ صوبے والے 4 جو ہیں وہ رکھے ہیں، پھر وہ 17 رکنی ہو جائے گا. اب پہلے یہ تھا کہ چیئرمین ہی صرف میٹنگ کال کر سکتے ہیں، اور چیئرمین ہی نام پرپوز کرتے ہیں یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان. آپ لوگوں کا بڑا پرانا یہ مطالبہ تھا، اور ابھی رولز میں بھی یہ باتیں آئیں، لیکن رول جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے ہے. کہا گیا کہ جی آپ کو حق ہونا چاہیے فلوٹ کریں، پھر میٹنگز نہیں ہوتی. لاہور ہائی کورٹ، مجھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا وائس چیئرمین بیٹھا ہے، 3-4 صوبائی ہمارے جو بینچز کے صدور بیٹھے ہیں. آخری ایلیویشنز کب ہوئی ہیں باسی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں؟ جی ہاں، نہیں یہ جو پیچھے آخری بیچ گیا ہے 4 سال پہلے، 3.5 سال پہلے، 4 سال ہو گئے. اس وقت 60 سٹرینتھ ہے لاہور ہائی کورٹ کی، اور 24 اسامیاں خالی ہیں. سر رانجھا صاحب ایسے ہی ہے نا؟ کیوں خالی ہیں میں یہ نہیں کہتا، میرے پر جلیں گے، کہیں نہ کہیں جواب دینا پڑے گا جا کے، اس کا جواب آپ کو معلوم ہے. ہم نے پرپوز کیا ہے کہ 1/3 ممبرز جو ہیں، جو باقی ہوتا ہے جی کمیٹیز میں اور اتھارٹیز میں، 1/3 ممبرز جو ہیں وہ ریکوزیشن کر سکتے ہیں اجلاس. اور ہم نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن صرف آیا بیٹھا یہ نہیں ہوگا. جوڈیشل کمیشن کے لیے سرکار نے نائک صاحب چارجڈ ایکسپینڈیچر ڈال دیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے. پرماننٹ سیکریٹریٹ ہو جس میں صرف تعیناتیاں اور برطرفیاں، یعنی کہ ان کو کنفرم یا نہ کنفرم کرنے شامل نہیں، بلکہ وہ نائک صاحب ایویلویشن کریں. کیا یہ ہاؤس آپ پورے پاکستان کی آج نمائندہ تنظیموں کے، یہاں پہ ماسوہ منتخب صدور، سیکرٹریز اور بار کاؤنسلز کے سربراہوں کے اور ممبران کے اور کوئی نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے جی. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ گناہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ سپیریئر جوڈیشری میں جو جج صاحبان کام نہیں کرتے انہیں آپ ان ایفیشنسی پہ ریٹائرمنٹ پہ بھیجیں یا ریموو کر دیں. یہ بتا دیں، اگر یہ غلط ہے ہم یہ تجویز واپس لے لیں. سر میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، ایک ہی کوریڈور ہے، ایک عدالت ہے، وہ روز 10-12 مقدمے، میں نام نہیں لوں گا، یہ سارے دوست بیٹھے ہیں. ہمیں آٹومیٹکلی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا کیس کمپیوٹر نے فلاں جج صاحب کے پاس لگا دیا ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب اگلے 3 سال تاریخ ہی پڑھنی ہے. اور فلاں جج صاحب کے پاس گیا ہے تو اللہ کرے گا 2-3 مہینے میں کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا. تو یہ رکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اسی طرز پہ صوبوں کی جو کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ مل کے مکمل کمیشن ہر ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی پرفارمنس ایویلویشن دیکھا کریں گے کہ انہوں نے ہر مہینے کے حساب سے سال میں کتنے مقدمے ان کے پاس آئے، کتنوں پہ فیصلہ ہوا، کوالٹی آف ورک کیا ہے، بار کی ان کے بارے میں رائے کیا ہے، عمومی رائے کیا ہے. اور اگر ان کا کام اپ ٹو مارک نہیں ہے تو کہا گیا ہے کہ انہیں ایک دفعہ موقع دیا جائے گا امپروو کریں. اگر نہیں کرتے تو اس صورت میں انہیں پھر وہاں رہنے کا حق نہیں ہے، پھر وہ سرکاری مراعات کے حقدار نہیں ہیں. تو سر اگر یہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کوئی ہے، آپ کی کمیٹی سے ایگزامن کرے، ہمیں بتائے. یہ معاملہ پھر ریفر کر دیں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اور وہ 60 ڈیز کے اندر یہ فیصلہ کر دے گی. اس سے آگے سر چلتے ہیں، جو آپ نے ایج کی بات کی، وہ ہم لوگ اوپن ہیں. ہمارا صرف 68 سال ہم نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ مجھے بتائیے کہ جو یہاں پہ ڈرتھ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم ایون ہائی کورٹ نامینیشنز کے لیے جاتے ہیں، آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ کتنا پرابلم آتا ہے سر یہ ایشو.
ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز میں سے لوگ اپوائنٹ ہونے ہیں تو وہ بھی یہ نہ ہو کہ ہم اپوائنٹ کریں 4 ماہ بعد ریٹائرمنٹ آ جائے، 8 ماہ بعد ریٹائرمنٹ آ جائے. اگر ان میں سے لینے ہیں یا جو ریسنٹلی کوئی ریٹائر ہوا ہے وہ کرنا ہے تو وہ ہم نے فکس کر دیا تھا کہ وہ 3 ایئرز اور 68 وچ ایور کمز فرسٹ. تو 3 سال کا کوشن اس لیے دیا. اب اس کو اب پرسن اسپیسیفک کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، میرے ذہن میں بھی آئے کہ جو انکمبنٹ ہے وہ آ جائے. ایک تجویز یہ بھی تھی کہ تھرو لیجسلیشن اگر یہ بات ہی ہے تو پھر لیجسلیٹرز کو کیا مسئلہ ہے، وہ لکھ دیں جو پہلی کورٹ بنے گی اس کا پہلا چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس ہوگا. ہم نے نہیں لکھا، وہ آئین کا حصہ نہیں بنایا. آئین کو اوپن رہنا چاہیے. ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ پہلے چیف جسٹس کی تقرری جو ہے، کیونکہ اب کمیشن ان کی حد تک نہیں ہے، وہ 3 ججز اپوائنٹ ہوں گے تو کمیشن آئے گا. تو ہم نے کہا کہ پہلے چیف جسٹس کی تقرری وزیر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے. دونوں جماعتوں میں یہ طے پایا تھا کہ انصاف کی فراہمی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنایا جائے گا. اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 18ویں ترامیم کے نامکمل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ ہوا. کابینہ کی منظوری کے بعد آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کی جاتی ہے. آئین میں ترامیم 2/3 اکثریت سے پاس ہوتی ہے. قانون سازی کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں، وکلاء بہتر جانتے ہیں.